الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. موجودہ صورتحال میں زیادہ تر لوگ ان حالات کو دیکھ کر سوال کرتے ہیں. ملک میں اور بیرون ملک میں مسلمان جن برے حالات سے دو چار ہیں، اس میں ان کو اللہ کی مدد کیسے ملے اور ان حالات میں زندگی وہ کیسے گزاریں، کامیاب کیسے ہوں. پریشانی کے اور ناکامی کے داخلی اسباب بھی ہیں، خارجی اسباب بھی ہیں. ہم لوگ جو ہیں اس تھوڑی سی دیر میں سیاسی اور خارجی اسباب کیا ہیں ہماری پریشانیوں کے، اس پر تو گفتگو نہیں کریں گے. دوسروں کا دوسرا ہونا کہ انہوں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اس کے بجائے ہم اپنے اندر کا جائزہ لیں تو بہتر ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہوں، یعنی ہمارا عقیدہ پختہ ہو، ہمارا اعتقاد پختہ ہو. صحابہ کرام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سالوں والی زندگی میں دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا. ایک تو ان کے عقیدوں کو انتہائی طور پر پختہ بنایا، جس کو کافرین اور مشرکین ڈھیلا کرنا چاہتے تھے، کمزور کرنا چاہتے تھے، جس کو صحابہ کرام یوں کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا. معلوم ایمان سیکھنے کی چیز ہے. دعوت کی لائن سے جو محنت ہوتی ہے اس میں ایمان سیکھنے کی محنت کرائی جاتی ہے. خانقاہوں میں ایمان سیکھنے کی محنت کرائی جاتی ہے. مدرسوں میں عقیدے کی پختگی بچپن سے کرائی جاتی ہے.
ہمارا بچہ مکتب میں جاتا ہے تو مکتب کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے. جیسے 5 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عقیدے کی پختگی. چھوٹے سے بچے کو یاد کرایا جاتا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل. کل ملا کر اگر بہشتی زیور آپ اٹھائیں تو اس کے اندر 50 عقیدے لکھتے ہیں. یہ 50 عقیدوں کا خلاصہ ایمان مفصل کے اندر ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 عقیدے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے جس کو لوگ سرسری سمجھتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پورے دین کی بنیاد جو ہے توحید پر ہے. توحید کی مثال ایک انگوٹھے کی طرح ہے. اگر انگوٹھا کاٹ دو تو باقی انگلیاں جو ہے وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گی. اس طرح اگر عقیدے کمزور ہوں گے تو عمل بھی کمزور ہوں گے، یقین بھی کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا. تو سرکار نے عقیدوں پر سب سے پہلے پختگی کے ساتھ محنت کروائی. اور ہمارے علماء کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ بچپن میں اگر بچے کے دل کے اندر عقیدوں کو راسخ کر دیا جائے گا اور مضبوط کر دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بڑھاپے تک وہ عقیدے پر جمع رہے گا. کیونکہ سب سے زیادہ اکھاڑنے والی چیز جو ہے جس پر لوگ محنت کرتے ہیں وہ عقیدہ ہے. عقیدہ اگر ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہونے کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کمزوری کے نتیجے میں نماز پر اثر آئے گا، تلاوت پر اثر آئے گا، اوراد پر اثر آئے گا، اذکار پر اثر آئے گا، احکام پر اثر آئے گا. کہ جب یقین ہی نہیں ہے، جب مانتا ہی نہیں ہے تو عمل کیوں کرے گا؟ اس لیے عقیدے کو مضبوط کیا جائے گا. اس لیے جن جہنمین کو اور کافرین کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پوچھنے والے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ ان کا جواب قرآن کریم نے نقل کیا ہے. قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. بڑی عجیب بات کہی. ہم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہی نماز سے کوئی ملنے کا تھا نہیں. سب سے پہلی چیز وہ ذکر تو ذکر تو کیا ہے عمل، کہ ہم نے عمل نہیں کیا اور عمل میں بھی نماز کا ذکر کیا. اور ظاہری بات ہے کہ عقیدے کی جو پہلی پریکٹیکل کڑی ہے وہ نماز ہے. کیونکہ مسلم جب پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ، یہ عقیدوں کی پختگی پہلے ہے. عقیدوں کا اعلان پہلے کیا پھر عمل بتایا. جب یہ عقیدے پر اگر تمہارا یقین ہے کہاں جاؤ؟ نماز کے لیے آ جاؤ. اور نماز کیوں پڑھنا ہے تم کو؟
حیا علی الفلاح، کامیابی اسی میں ہے. جو کامیابی تم بازاروں میں، تجارتوں میں، کاروبار میں، چیزوں میں ڈھونڈتے ہوں گے، ان پر نماز پڑھیں. اب کوئی ہم سے یوں پوچھے کہ حضرت نماز پڑھنے سے کاروبار میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھتے دیکھیے. اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے. کیسے ہوں گے اس کی تھیوری میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ نماز آپ کو خود بتائے گی. آپ شروع کریں پھر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. اگر آدمی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ دیں گے یہ یقین نہیں ہوگا تو وہ کائے کو زکات دے گا، وہ کائے کو پیسہ خرچ کرے گا، مجھے بتائیے. وہ تو یہ کہے گا کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور تم لوگ جو ہے ہمارا پیسہ ہم سے بٹورنا چاہتے ہیں. قانون نے یہی کہا تھا، طالبہ نے یہی کہا تھا، کیونکہ اندر سے عقیدہ طالبہ کا کمزور ہو گیا تھا. تو سرکار نے زکات کے اموال وصولنے کے لیے بھیجا. جب وصول کر کے لا، سرکار کی دعاؤں سے مان ملا تھا، لیکن جب زکات وصول کرنے کے لیے گئے تو اس نے پہلا جملہ یہ کیا، یہ میری محنت کی کمائی ہے، تم لینا ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ دینے والے اللہ ہیں، دیتے اللہ ہیں، مال کے مالک اللہ ہیں، رزق کے مالک اللہ ہیں، جتنا میرے پاس ہے اس کے مالک بھی اللہ ہے، میرے مالک بھی اللہ ہے، میری زندگی کے مالک بھی اللہ ہے، تو اللہ کے ہیں تو اللہ کے لیے اللہ کی چیز محنت کر رہی ہے. اللہ کا مال اللہ کے راستے میں دینے میں کیا تکلیف ہے؟ اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہونے میں بات یہ کہی کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کو مانتا ہوگا تو اللہ کے لیے نماز پڑھے گا. ایک اللہ والے کے پاس کالج سے ایک جوان کو لائے، حضرت کی نماز نہیں پڑھتا. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کس کی نماز پڑھوں. حضرت نے فرمایا تم اس کی نماز کا رونا لے کر آئے، اس کے تو عقیدے کی بلڈنگ گری ہوئی ہے، اس کا تو فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے. یہ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ نماز کس کی پڑھو، جبکہ نیت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو اللہ کو مانے گا تو اللہ کے لیے نماز پڑھے گا. دنیا میں کسی باپو کو، کسی عامل کو جب آدمی مان لیتا ہے تو پھر وہ باپو بتاتے ہیں کہ 15 لیمبو لاؤ، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ لیمبو کب جاتا ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ ناریل کوڑو، ناریل کوڑنے سے کیا ہماری ترتیب بدلنی ہے. پھر یوں کہتا ہے کہ گلاب سے 17 پھول لاؤ، بھائی یہ 17 کے اثر میں کیا رکھا ہے اور گلاب میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو زندہ لوگوں کے چھونے کے لیے، مردوں کے لیے کرے. شاید تو یہی کہتا ہے کہ پھول تربت پہ چڑھانے سے بھلا کیا آتی، پھول مجھ پہ چڑھاؤ کہ میں زندہ ہوں. زندہ آدمی کو گلاب کے پھول سے فائدہ ہوتا ہے، قبروں میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو عقیدے کی کم، شیطان سب سے بڑا حملہ جو کرتا عقیدے پہ کرتا ہے. اس لیے سرکار نے 10 سال کو عقیدے پہ محنت کروائی. جب عقیدہ پختہ ہو گیا تو احکام پر عمل کرنا، ماننا آسان. اب آپ کسی کو یوں کہو کہ آپ بابا کے پاس جاتے ہیں، بابا نے آپ کو بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ یوں کہے گا میں نے بابا کو مان لیا ہے. اب وہ یوں کہیں گے کہ انگلی میں سر ڈال کے پوچھ رہا تو میں پوچھوں. ماننا جو کہتے ہیں، جب مانتا ہے آدمی تو اپنی عقل کے دروازے بند کر کے رکھتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے. اس لیے پارٹیاں جذبات کو برانگیز نہ کر کے ووٹ حاصل کرتی ہیں، باقی کام تو کچھ کرتی نہیں. کام بتا کے تو ووٹ حاصل کر ہی نہیں سکتے. جذبات کو یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہم تمہاری پارٹی، ہم تمہارے لیے کریں گے، ہم تمہارے لیے کریں گے، وہ ماننے کے لیے تیار ہو. تو سب سے پہلے عقیدے پہ محنت.
اس کے بعد احکام، کیونکہ احکام پر عمل کرنا عقیدے کی پختگی کے بعد آتا ہے۔ تو دو باتیں سرکار نے، ایک تو ایمان پر محنت، اس کے بعد جو حالات تھے وہاں جیسے کہ حالات ہمارے ہیں، اس میں دوسرا ان کو ایک بہترین چیز عطا فرمائی اور عقیدہ کا قبول کرنا۔ آج ہم کو کیا کرنا ہے؟ دو ہی کام کرنا ہے، احکام پر عمل کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، عقیدوں کو پختہ کرنا ہے، اور دوسرا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گی۔ چھوٹے سے واقعے پر بات کر رہا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، غار ثور میں جا کے قیام فرمایا، تو غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سرکار کا سر مبارک ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ادھر ادھر جانچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دشمن یہ سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اچانک نظر اوپر گئی، جب اوپر نظر گئی تو دیکھا کہ وہ موقع میں ان دونوں حضرات کے تلاش کرنے والے کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ 100 اونٹوں کی لالچ میں لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے الگ الگ پہاڑوں پر اور غاروں میں، تو وہ پہاڑ کے اوپر آ کر کھڑے رہے، اور اوپر آ کر کھڑے رہے، اور کھڑے رہنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تو ان کو نہیں دیکھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا تو ہو جائے۔ اسباب کے اعتبار سے بچانے والے تو اللہ ہیں، حفاظت کرنے والے تو اللہ صرف گھبرائے۔ سرکار نے گھبراہٹ کی وجہ نہیں، اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ جواب دیا کہ اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ وہ جو اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اوپر جو کھڑے ہیں صرف اپنے قدموں پر اگر نظر ڈالیں گے تو ان کی نظر ہمارے اوپر بھی پڑ جائے گی۔ تو اب مجھے اپنی فکر کم، آپ کی فکر زیادہ ہے، آپ کا کیا ہوگا؟ یہ فکر ستا رہی ہے۔ سرکار اسی اطمینان سے لے گئے، قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس میں اس منظر کو بیان کیا ہے۔ سرکار کی بات کا خلاصہ اور معاصل یہ ہے کہ ابوبکر ہم لوگ اپنی مرضی سے نہیں نکلے، ہجرت کرنے کے لیے جو نکلے تو اپنی مرضی سے نہیں نکلے، اپنی مرضی سے نکلتے تو بہت پہلے نکلتے، لیکن ہم لوگ نکلے اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کے بعد اور اللہ کے حکم سے اجازت ملنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے ہجرت کے لیے نکلے ہیں۔ تو جب اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو ہم لوگ اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب اللہ کے احکام پورے ہوتے ہیں، جب اللہ کی مانی جاتی ہے، جب مرضیات ربانی پر زندگی گزارنا شروع کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ آج اگر ہم یہ داخلی پرابلمس کا حل نکالنا چاہیں تو دو نکلے گا۔ ایک تو یہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، اللہ کے حوالے کرو معاملوں کو، صبر سے کام لو اور اللہ کے احکام کو پورا کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ کیا ابوبکر تم سوچتے ہو کہ ہم دونوں یہاں
ایمان نہ رکھیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزرے گی تو اللہ کی مدد بھی ساتھ آئے گی۔ جب نبی یہ بات فرما رہے ہیں اور قرآن کریم یہ بات کہہ رہا ہے تو اس پر اگر عقیدہ پکا ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ دلوں کو سکون ہو جائے گا۔ جب سرکار نے یہ بات فرمائی، اللہ فرماتے ہیں ان کے قلوب کو ہم نے سکون دے دیا، یہ جو بے قراریاں ہماری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بس یہ ماحصل ہے جو ماں کے لیے کوئی لمبی بات کا جو ہے موقع نہیں ہوتا، چھوٹی سی مختصر سی بات کی جاتی ہے۔ پھر ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ میں نے دیر سے دیکھا کہ تقریر فرما ہے، میرا منہ بھی نہیں ہے اور میری حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں بڑوں کے سامنے بولوں، لیکن مجھے چونکہ حکم تھا پہلے سے، اس لیے اس حکم کی تعمیل میں یہ گستاخی کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف فرمائے، اور جو باتیں کہی ہیں اللہ سب سے پہلے میری اولاد کو، مجھے پوری ضروریت آدم کو اس کی توفیق صحیح بتا فرمائے، حالات پر ہمارے رحم فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔